ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یاد آتی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کے طرز پر چلو گے، ان کے طریقوں کی پیروی کرو گے اور ہاتھ در ہاتھ پیروی کرو گے، بالش در بالش پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو تم انجام سے باخبر ہوتے ہوئے بھی تم اس کے سوراخ میں ہاتھ ڈالو گے، ان کی اتباع میں، ان کے طریقے کی پیروکاری کرتے ہوئے، ان کے طریقے کی اتباع کرتے ہوئے۔ آج یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق آتی ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ عمل شرکی یا عمل ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ تیوہار یہ شرکیہ تیوہار ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ تیوہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے لیے منایا جاتا ہے، ان کو اللہ کا بیٹا مان کر کے منایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، بسا اوقات تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ باقاعدہ اسٹیٹس لگاتے ہیں اپنے فون پر، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے اسی طریقے سے اپنے سوشل میڈیا جن کا لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ایک مسلمان اور کامل مسلمان اسٹیٹس لگاتا ہے اور اس پر لکھتا ہے میری کرسمس۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم ولادت کے نام پر اور ان کو اللہ کا بیٹا مان کر نعوذ باللہ تیوہار منایا جاتا ہے، اور یہ خالص شرکیہ تیوہار ہے، شرکیہ عمل ہے، اور خالص نصرانی اور عیسائیوں کا تیوہار ہے، جس میں مسلمان کے لیے شرکت کرنا کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی اینگل سے جائز نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے پرہیز کریں، اور ہم اس طرح کے الفاظ کے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اگر ہم ان کے ساتھ شریک ہوں گے تو ہمارے ایمان کا بھی خطرہ ہے، اس لیے کہ اس سے ہمارا عقیدہ خراب ہوگا، اور جب ہمارا عقیدہ خراب ہوگا ہمارے ایمان کی جڑ کمزور ہوگی، اور جب ہمارے ایمان کی جڑ کمزور ہوگی تو میرے بھائیوں ہمارا ایمان کمزور پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور درخت اسی وقت تک باقی رہ سکتا ہے جب تک اس کی جڑیں مضبوط رہتی ہیں۔ جب درخت کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں تو رفتہ رفتہ اس کی ٹہنیاں سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی نہیں رہیں گے اور مضبوطی کے ساتھ باقی نہیں رہیں گے اور ان لوگوں کے تیوہاروں میں اور شرکیہ تیوہاروں میں شرکت کریں گے تو کلمہ طیبہ کی جڑیں کمزور ہوں گی، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی موافقت کرنے کی وجہ سے، ان کے تیوہار میں شرکت اور حصہ لینے کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔